الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ سیرت طیبہ کا مبارک تذکرہ چل رہا تھا، اس دوران 2 جمعے تک ہم اس کو موقوف کر کے دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج ہماری بات کا موضوع کرسمس ڈے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت جو 25 دسمبر کو منائی جاتی ہے، اور دنیا بھر میں بعض نادان مسلمان بھی میری کرسمس کے نام سے ایک دوسرے کو عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری شریعت، قرآن اور خود بائبل کی جو تعلیمات ہیں وہ انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیدا فرمایا وہ عام اپنے نظام سے ہٹ کر پیدا فرمایا۔ اللہ کا نظام ماں باپ کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی ایک قدرت تھی، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اس قدرت اور اس حکم کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ عیسائیوں کی گمراہی کا سبب بن گئی، جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، اور اللہ نے قرآن میں اس بات کو جتنا تفصیل سے بیان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائی لوگ سراسر جو عقائد رکھتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کے اتنے سخت خلاف ہیں کہ اللہ نے اس پر اپنے غصے کا اظہار فرمایا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ تو یہ ہے معاذ اللہ کہ عیسیٰ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ بھی ایک اللہ ہے معاذ اللہ، اور ایک اللہ کی ذات، اور ایک یا تو روح القدس یا حضرت مریم علیہ السلام۔ تو ایک عقیدہ تو ان کا یہ ہوا کہ تثلیث کا عقیدہ یہ کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کو 3 اجزاء بناتے ہیں، 3 اجزاء مل کر معاذ اللہ اللہ بنتا ہے، اللہ اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک تو ان کا عقیدہ یہ ہے۔ دوسرا، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ والد ہے معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اللہ فرمانے ذلك قولهم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، یہ کافروں کی باتیں اپنے سے پہلے والوں کی نقل کریں۔ قاتلہم اللہ، اللہ خود ان پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو برباد کرے، اللہ ان کو تباہ کرے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کبھی تو اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ، کبھی تثلیث کا عقیدہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور کبھی تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ لقد کفر اللہ فرمانے کافر ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جبکہ آگے اللہ فرمانے خود مسیح کی دعوت کیا تھی۔ وقال المسیح، عیسیٰ علیہ السلام خود کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس کے لیے حرام کر دیا۔
ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یا یہ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، وما من الہ الا الہ واحد، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے اور وہ ہے ایک اکیلا اللہ۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ایسے کافروں کو سخت عذاب اللہ کی طرف سے پہنچے گا۔ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ، کیوں یہ اللہ سے ان باتوں سے توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے؟ پھر اللہ خود فرما رہے مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، کہ مسیح ابن مریم کی اتنی ہی حقیقت ہے کہ وہ ایک اللہ کے رسول ہے، وہ نہ اللہ ہے، نہ تیسرا ہے، خدا کا جز ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان کے اللہ کے رسول ہونا یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ رسول تو دنیا سے چلے گئے پہلے بھی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور رسول جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو دنیا سے چلے جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ امہ صدیقہ، اور جس کی ماں ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تھی اور وہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رب نہ ہونے کی، خدا نہ ہونے کی اور اللہ کے بندہ ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، اور اللہ وہ محتاج نہیں کھانے کا، اللہ کی ذات تو بے نیاز ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو ذکر فرمایا۔ اس پیدائش کے واقعے کو قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کے سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے، اس کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے ذکر فرمایا۔ تو اس تفصیلی واقعے سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو کرسمس ڈے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ کرسمس ڈے وہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ تو قرآن اور خود انجیل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ موسم سرما میں نہیں ہوئی ہے، موسم گرما میں ہوئی ہے، گرمی کے موسم میں ہوئی ہے۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر فرمایا۔ تو جو اصل بات میں عرض کر رہا ہوں، واقعہ عرض کرتا ہوں، اس میں ان کے کھجور کے کھانے کو اللہ نے ذکر کیا، وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف کھینچو اور اس سے تم کھجور کھاؤ، اور کھجور جو ہے وہ موسم سرما میں نہیں ہوتا، جبکہ دسمبر کا مہینہ یہ سردی کے موسم کا مہینہ ہے۔ اور انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس رات کو ہوئی اس رات میں چرواہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کے آس پاس بکریاں چرا رہے تھے، اور سردی کے موسم میں راتوں میں بکریاں نہیں نکلتی، نہ چرواہے نکلتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ ان کی ولادت گرمی کے موسم میں ہوئی۔ تو یہ بات خود یہ ان کی تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے، بائبل میں لکھی ہوئی ہے، اور ایک اور تاریخ ان کی بہت مشہور ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کرسمس ڈے تو ہر سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو اس قصے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ خود انجیل میں، بائبل میں، دوسری ان کی کتابوں میں، تاریخ میں کرسمس ڈے کی تعیین 25 دسمبر کو ہے ہی نہیں۔ اب جہاں تک تعلق اس کرسمس ڈے کی حقیقت کا ہے وہ یہ ہے کہ 336 عیسوی تک اس ڈے کا کوئی نام ہی نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی 3 صدیاں گزرنے تک، چوتھی صدی کی 36واں سال جب ہوا تو ایک عیسائی پادری نے
ایک عیسائی پادری نے اپنے کسی سے ذاتی تعلق بنا کر اس کی شیرنی اور مٹھائیاں تقسیم کرنے کی خاطر اس کو ایک ڈے کے طور پر مقرر کیا، اور خود بائبل میں اور ان کی دوسری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یعنی بائبل دراصل وہ انجیل کی مختلف شکلیں ہیں، اس میں یہ آگے پیچھے بہت سی باتیں لکھ دیتے ہیں جو قرآن یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور درمیان میں پھر اللہ کا کلام وہ ذکر کرتے ہیں۔ اب وہ خود 300 سے زائد تو اس وقت بائبلیں ہیں، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق بھی یہ ان کی جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں، ان کے جو روشن خیال اور صحیح حقیقت پسند جو لوگ ہیں وہ خود اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی دن کی تعیین ہمیں معلوم نہیں ہے، اور یہ جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے یہ رومن میں ان کے کوئی خدا کے خوشی کا ولادت کا دن منایا جاتا تھا، اس سے یہ چیز لی گئی ہے، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کا قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں بھی عیسائی مذہب کی تردید ہوتی ہے۔ عیسائی مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اللہ نے سورہ اخلاص اتاری، اس ایک سورت کے اندر سب کی تردید ہو گئی کہ وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تیسرا ہو تو دوسرا ہو یا والد ہو، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں، اور بیٹا جو ہوتا ہے یہ باپ کا جز ہوتا ہے۔ اگر اس کے لیے کوئی بیٹا ثابت ہو جائے، بیٹیاں ثابت ہو جائے تو یہ شرک ہے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد، اور یہ بات اللہ نے حدیث قدسی میں فرمائی۔ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ابن آدم میری تکذیب بھی کرتا ہے اور مجھے گالی بھی دیتا ہے، جبکہ یہ بات اس کو مناسب نہیں ہے۔ میری تکذیب کیا کرتا ہے؟ وہ یہ مجھے جھٹلاتا ہے کہ وہ قیامت کو نہیں مانتا، جبکہ میرے لیے جب پہلی دفعہ پیدا کرنا آسان ہے تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، اور مجھے گالی یہ دیتا ہے کہ میرے لیے بیٹا ثابت کرتا ہے، جبکہ اللہ حدیث قدسی میں فرما رہے انا الاحد، میں ایک اکیلا ہوں، لم الد ولم اولد، نہ تو میں نے کسی کو جنا نہ میں کسی سے جنا، ولم اکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی کسی کی ایذا پر صبر کرنے والا نہیں ہے، کہ اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے، اور یہ بات کتنی بری ہے، جبکہ اللہ اسے فوراً سزا نہیں دے دیتا۔ تو یہ صبر کرنا بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی بھی ایک سنت ہے۔ آج لوگ ہمارے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کتنا غصہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی کی زبانی یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے صبر کرنا سیکھو، مجھ سے زیادہ کون ایذا پر صبر کرنے والا ہوگا۔ میرے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے اور میں فوراً اس کو ختم نہیں کر دیتا، میں ڈھیل دیتا ہوں، میں مہلت دیتا ہوں، تو اس بات کو ایذا سے تعبیر کی گئی۔ گویا اللہ کو تو تکلیف نہیں ہو سکتی، اللہ کی ذات تو اس چیز سے پاک ہے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ فوراً اس پر گرفت ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ صبر کرتے ہیں، یعنی مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت
کہ وقت ہی جو ان کا کلمہ زبان پر تھا یہ خود عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی ولادت کا ذکر فرمایا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا مکانا قصیا۔ تو اللہ قرآن میں ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام سے جب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ارادہ کیا تو وہ اپنے گھر والوں سے تھوڑا سا دور چلی گئی اور پردے میں چلی گئی، اور پھر ہم نے اپنا ایک قاصد بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے سامنے میں بھیجا، اور وہ ان کے سامنے ایک انسان کی صورت میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور انہوں نے جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تو ان سے فوراً کہا کہ تم دور ہو جاؤ مجھ سے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، تم دور ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فوراً کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تو تمہارے رب کی طرف سے ایک قاصد ہوں، میں تمہیں ایک لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فوراً کہا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسی فاسق فاجر خاتون ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں، ایک روایت میں ان کے چہرے پر ایک پھونک ماری، اور جیسے ہی پھونک ماری تو ان کو حمل ٹھہر گیا، اور جیسے ہی حمل ٹھہرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المخاض الى جذع النخلة، تو درد ذہن نے ان کو ایک درخت تک پہنچا دیا، کھجور کے درخت تک، کہ کھجور کے درخت کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہ کسی طرح میری تکلیف ہلکی ہو جائے۔ اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں تھا، پریشانی کا عالم تھا، تو کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کی باتوں کا انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ کیسے حاملہ ہو گئی اور کیسے بچہ پیدا ہو گیا بغیر شوہر کے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے اللہ کی طرف سے، فناداها من تحتها، اور اس موقع پر سامنے نہیں آئے، شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آئے، دور سے دو باتیں ارشاد فرمائے، اللہ کی طرف سے دو پیغام ہیں تمہارے لیے۔ ایک پیغام تو یہ ہے اللہ تحزنی، کہ غم نہ کرو، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے حزی الیک بجذع النخلۃ، ایک تو اللہ نے تمہارے لیے چشمے کا انتظام کر دیا، اس چشمے سے نہاؤ بھی اور اس کا پانی بھی پیو، اور دوسرا یہ کھجور کی شاخ کو اپنی طرف کھینچو تو ساقط علیک رطبا جنیا، تمہیں اللہ تازہ پھل کھجور کا عطا کرے گا، اور فکلی واشربی وقری عینا، تو کھاؤ بھی اور اس پانی کو بھی پیو اور اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کرو۔ اب کوئی تم سے کچھ سوال کرے تو ان سے کہنا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اور اللہ نے ولادت کا انتظار کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ قوم کے پاس ان کو اٹھا کر لے گئی، تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور انہیں عجیب عجیب قسم کی باتیں کرنے لگ گئے، اور کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا ابا بھی برا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، اور تم نے ایسی حرکت کہاں سے کر لی اور کیا کر لیا، اور یہ سوالات ہونے لگے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک ہی بات فاشارت الیہ، اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کی یہ باتیں سنی تو ماں کا دودھ چھوڑا اور بائیں کروٹ پر فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا مجھ سے بات کرو۔ اور یہاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا،
اور جیسے ہی اشارہ کیا تو ان کی زبان پر کیا تھا؟ انی عبد اللہ۔ جب اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی گود کا بچہ ہے اس سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ تو اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ انی عبد اللہ جو ہے یہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ نہ اللہ ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی وہ تثلیث یعنی اللہ میں سے ایک، تین میں سے ایک ہے، بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہی تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بعد میں بھی قرآن کہہ رہا ہے وقال المسیح ابن یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، یعنی بعد میں بھی ان کی دعوت قرآن ذکر کر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتے رہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بارے میں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بھی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کن، جہاں کہیں میں ہوں گا اللہ مجھے برکت بنائیں گے۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، اور ماں باپ کی فرما برداری کا، اور یعنی اتنی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ لوگ حیران ہو گئے۔ اب یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اس ولادت میں چونکہ اللہ فرما رہے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ غیر الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور یہ کلمہ کن القاها الی مریم، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے جبرائیل امین تک کلمہ کن کے ذریعے پہنچا کر اس جملے کو پھونک کے ذریعے ان کو وجود عطا فرمایا۔ لہذا تم دین میں غلو کی باتیں مت کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فضول باتیں مت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد تم نے ان کو خدا بنا لیا، جبکہ وہ اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور بعد میں بھی ان کے بارے میں جب وہ دنیا سے اٹھ گئے تو تمہارا نظریہ تم نے غلط بنا لیا، قرآن نے اس کی بھی تردید کی۔ یہ جو صلیب کا نشان ساری دنیا میں اس کو یہ قائم کرتے ہیں، اپنے گلوں میں لگاتے ہیں، اپنے قبرستانوں پہ لگاتے ہیں، یہ بھی ایک پیچھے بہت بڑے عقیدے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کا ایک نشان ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کو چاروں طرف سے یہودیوں نے گھیر لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں جب جو ان کے حواریین تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہاں پر میرا قاصد بن کر چلے جائے اور پھر میری اور اس کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو ایک حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں باہر تشریف لائے، اللہ نے ان کی شکل ان کو عطا کر دی اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھا دیا۔ تو بعد میں وہ یہی سمجھنے لگے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، پہلے ہی اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا۔ بہرحال اور دوسری روایت یہ ہے کہ ایک یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاش میں آیا، چاروں طرف سے ان کے مکان کو گھیرا ہوا تھا۔ تو جب وہ مایوس ہو کر واپس جانے لگا اور پتہ بتلانے کے لیے کہ چاروں طرف حواریین ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آس پاس ہیں، تو اللہ نے اس کی شکل ہی کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور انہوں نے اپنے ہی بندے کو قتل کر دیا یا سولی پر چڑھا دیا۔ تو یہ قتل کرنے کا قول یہودیوں کا ہے، سولی پر چڑھانے کا قول عیسائیوں کا ہے۔ اللہ فرما رہے وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا اور نہ ہی عیسیٰ کو کسی نے سولی پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، ان لوگوں کو شبہ ہو گیا۔ شبہ کی تفصیل میں نے عرض کر دی، اور اللہ نے پھر ان کے اٹھانے کا ذکر قرآن کی دوسری آیت میں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ابو ہریرہ راوی ہے، آپ نے فرمایا یقتلن الدجال، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر فرمایا یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے کہ تم میرے بارے میں کیا غلط باتیں کہہ رہے ہو، کیا میں صلیب پر چڑھا تھا؟ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید کیا کریں گے؟ حکماً عدلا، اللہ کی طرف سے ایک حکم عادل بن کر اتریں گے، اور جب وہ اتریں گے تو اللہ قرآن میں فرما رہے ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اب وہ انہی یہودیوں سے کہیں گے میرے اوپر ایمان لاتے ہو، میری باتوں کو تسلیم کرتے ہو، کیونکہ وہ امتی بن کر اتریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعوت دیں گے، تو تم میری بات مانتے ہو، ورنہ سب یہودیوں کو بھی وہ قتل کر دیں گے، اور عیسائی لوگ بھی مان جائیں گے، اور سب اس اپنی غلط باتوں کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح دعوت پر لبیک کہیں گے۔ تو یہ قرآن کی پیشکش ہے کہ یہ جتنی ان کی تعلیمات ہیں، جتنی ان کے عقائد ہیں، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے تک ہیں۔ جب وہ اتریں گے تو وہ خود ان باتوں کو غلط کر دیں گے۔ تو بہرحال اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا عظیم الشان دین عطا فرمایا، جو ہمیں توحید کی دعوت دے رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، اللہ کے بے نیاز ہونے کا عقیدہ، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ اب اگر کرسمس ڈے پر ہم ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں تو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کو، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو مبارکباد دے رہے ہو بیٹا پیدا ہونے پر، تو گویا شرک میں شامل ہو گئے، ایمان چلا گیا، اور پھر ان کی ہم دوستی میں شریک ہو گئے۔ اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے عقائد میں شامل مت ہو، ان کی مشابہت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ انہی میں شامل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 2 دن لوگ خوشی منایا کرتے تھے اور اس دن کھیلا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 2 ہمارے عید کے دن ہیں، ہم اس میں خوشیاں مناتے ہیں اور زمانے جاہلیت سے مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے، جو 2 عید کے دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن۔ اس کے علاوہ کوئی عید کا دن اسلام میں نہیں ہے، کوئی کرسمس ڈے، کوئی کسی کو اس طرح کی خوشیوں پر دن منانا اور مبارکباد دینا، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کے تعلیمی اداروں پر نظر رکھے۔ ہمارے بچے جن یونیورسٹیوں میں، جن تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے کون استاد کس طرح انہیں یہ چیزوں میں مبتلا کر رہے ہیں، کون ساتھی مبتلا کر رہے ہیں جس سے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔